اس کو مردود ٹھہرایا۔ اب آپ کو دو باتیں یہاں غور کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کیا اور مکمل اجازت دیا کہ پوری جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، سوائے ایک درخت کے اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ یہاں نہیں جانا۔ لیکن شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور بہکایا کیوں؟ آج تک وہ ہمارا دشمن کیوں بنا بیٹھا ہے؟ شیطان مردود نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے اپنی عقل کو وہاں دوڑایا کہ میں آدم سے برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں آدم کا سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود بنا کر کے ذلیل کیا۔ تو ابلیس یہ سمجھا کہ مجھے جو یہ محرومی مل رہی ہے یہ آدم کی وجہ سے مل رہی ہے، اسی لیے اس نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی کہ رہتی دنیا تک میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو بہکاؤں گا، ان کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گمراہیت کے راستے پر چلاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت کے اندر گمراہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کے اس نے کہا میں تمہارے لیے اچھا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس چلے گئے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اور اللہ رب العالمین سے بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی پر توبہ بھی کیا، معافی بھی مانگا۔ جو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے جنتوں کا وعدہ کر لیا۔ ابلیس مردود نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین سے کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد اپنے اس جرم پر اڑا رہا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود ٹھہرایا۔ اب ہم کو جو یہ غور کرنا ہے کہ غلطی اور خطا ہم سے بھی ہوتی ہے، گناہ اور جرم ہم سے بھی ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو جانے کے بعد ہم نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا ہم کو احساس ہوتا ہے، ہمارا نفس اس جرم پر ہم کو ملامت کرتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ ہمارے اندر انسانیت کا غلبہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر جرم ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد اس جرم پر ہم قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اپنے اس گناہ کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اس گناہ کو کسی دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے ہمارے نفس پر انسانیت سے زیادہ شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے، اور ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔